بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے دو چار موٹی موٹی خبریں ہیں۔ خبر یہ ہے جناب کہ وزیر اعظم نے جو ہے نا ISI کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے کہ یہ جو ہے نا رپورٹ تیار کیا کریں گے جو بھی افسرز ہیں ان کی تقرری، یہ جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی جو ہے نا اس کے بارے میں ہے کہ جن کی تقرری کے لیے، پرموشن کے لیے اور ان کی تعیناتی وغیرہ جو بھی سسٹم ہے ان کا، یہ ڈپینڈ کیا کرے گا ان کی ایک رپورٹ ہوا کرے گی خفیہ ایجنسی کی، ISI کی، ان کی سفارش پر جو ہے یہ اچھا یار دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ یہ جب شریف خاندان یا دوسری جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، اور خود ان کو انوالو کر رہے ہیں مختلف کاموں میں۔ اب یہ کام نہیں ہے ان کے، ISI جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کام میرے نہیں خیال میں کوئی ان کے شایع نشان۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے۔ تو اچھا، ایک پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا شیخ شریف نے، صحافی ہیں ایئر وائے پہ، اس نے ایک دو چار باتیں کر کے تو اس نے کہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون تھا یا یہ کون ہے۔ مثلاً اس نے کہا کہ پریزنٹ وین جو اس رات آئی تھی جس روز تحریک عدم اعتماد وہ بنائی گئی تھی عمران خان کے خلاف، تو وہ پریزن وین اور عدالتیں کھل گئیں، تو یہ کون تھا جو ان کو احکامات یا وہ پولیس فلاں 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 دو چار باتیں اس نے کی، ٹھیک۔ لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب یہ کہتے ہیں تو خواہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا لا محالہ ذہن اسی طرف جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ اچھا، یہ جناب جو ہے نا یہ مبشر لقمان، اس نے بھی ایک ویڈیو داغ دی ہے اس کے اوپر بھی لوگ کہ جی وہ کون تھا، وہ تھا جس کے کندھے پر سوار ہو کر عمران خان حکومت میں آیا۔ عمران خان کی ساری نالائکیوں کا بوجھ جس نے اٹھایا اپنے کندھے پر، وہ تھا۔ کووڈ کی جنگ میں جو کامیاب جنگ لڑی گئی اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیا گیا، یہ وہ تھا۔ ریکارڈنگ کا مسئلہ، فائٹ افغانستان دفاعی بجٹ کو نہ بڑھایا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا، سعودی سے پیسے وغیرہ لینے کا معاملہ، UAE سے سی پیک کو کہاں، یہ ساری جو باتیں ہیں وہ تو اس نے ڈال دی ہیں وہ کون تھا کہ کھاتے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا وہ عمران خان کے کھاتے میں اس نے کیا ڈالا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ عمران خان نے کیا ایسا کیا؟ اس نے کہا جی عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے، مہنگائی جو ہے وہ 500 گنا زیادہ کر دی ہے، اور قرضے جو ہیں وہ ڈبل کر دی ہے، اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے، احتساب کا نظام کا بیڑا گرک کر دیا، معاشرے میں نفرت پھیلا دی ہے، عثمان بردار کو لا کر ہمارے اوپر کر دیا، اور اس کا وہ جو KP کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہمارے سر پہ لا، یعنی اس نے جو اوپر کو 8 10 12 چیزیں تھیں وہ جو حکومتی دور میں عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں وہ ساری فوج کے کھاتے میں ڈال دیا کہ انہوں نے کیا، یہ وہ تھے۔ اور اس نے کہا نا تھا کہ وہ کون تھا، تو اس نے کہا کہ وہ تھے جنہوں نے یہ سارا کام صحیح کیا تھا، یہ جو کام، اور جو عمران خان کے کھاتے میں اس نے اس کو کوسا ہے، یار ایسے تو نہیں ہوتا ہے، کیوں تم نفرت تو تم نے پھیلا دی ہے، وہ چیزیں گنوا کر ادھر اور وہ چیز ادھر، یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ایون آرمی بھی نہیں یہ مانے گی۔ اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ آرمی والوں نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے تم بھائی یہ کرتے رہو، یا یہ خود ساختہ ترجمان بن گیا اس کا۔ میرا خیال ہے آرمی کو سوچنا چاہیے، اب یہ نوبت تو نہیں آنی چاہیے یہاں تک کہ اب مبشر لقمان جیسا بندہ جو ہے وہ ان کو پریزنٹ کرے گا اور ان کی وہ نمائندگی کرے گا ادھر میڈیا کے اوپر، اور اس کی جو شہرت ہے اس کے بارے میں بھی ساری دنیا جانتی ہے، نہیں جانتی ہے؟ چلیں دو چار باتیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے ایک الزام لگایا تھا فیضل چوہان کے بارے میں کہ جی وہ حریم شاہ کے حوالے سے کہ
ویڈیو تو فلاں 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 ان کے وہ اور اس نے وہ لڑکی آپ سب لوگوں کو پتہ جیسی تیسی تھی، ہے ابھی بھی۔ تو اس لڑکی نے بھی حالانکہ یہ کہا تھا کہ فیضل چوہان حسن چوہان جو ہے نا وہ اچھا آدمی، یہ اس نے اس کے ریمارکس تھے۔ اس کے ریمارکس اس کے بارے میں کیا تھے؟ اس کی ساتھ ایک سہیلی تھی، وہ اکٹھی تھی دونوں لڑکیاں، اور اس نے اس کو کیا کہا تھا؟ شاپر، منافق، جھوٹا انسان۔ کس کو؟ اس مبشر لقمان کو۔ اس نے پھر جناب ان کے اوپر وہ 10 لاکھ کیمرے چوری ہو گئے، فلاں میرا لے گئے، فلاں وہ جہاز کی تصویریں اور یہ وہ۔ انہوں نے کہا او خدا کے بندے، ہم نے اجازت لے کر سارا کچھ کر کے یہ اس سے تو یہ کیا، فوٹو شوٹو بنائی، تو اب اس نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا ہے خان، مطلب کئی انہوں نے تو الزام لگائے ان کے اوپر کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ اب وہ الفاظ میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے اگر دیکھنے ہوں تو خود وہ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ، اور پھر اس نے جناب وہ جب وہ تاریخ پہ تاریخ وہ جاتی نہیں ہے تو پھر ختم ہو گیا۔ کیا ہونا تھا اس کیس کے اندر؟ تھا ہی نہیں کچھ۔ کیپٹن صفدر ہیں جی، انہوں نے ایک یہ اپنا میڈیا ٹاک اس میں نے کہا تھا انہوں نے کہ والد صاحب نے تو ان کے لیے ایک سائیکل نہیں چھوڑا تھا، تو اب یہ 2 جہاز جو ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ مہمان ان کے گھر آتا تھا تو گھر میں جگہ نہ ہوتی تھی، اور یہ رات کو پھر چوکی دار کے ساتھ جا کر سوتا تھا۔ تو ان کے ہاں ایک کامن واش روم تھا سارا ہی، مطلب اس کے پاس۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ابھی یہ بحریہ ٹاؤن کی پالیش سے ہوا ہے یا کس سے؟ کیا جواب دیا اس بندے نے؟ پھر آپ کو پتہ ہوگا وہ مشہور زمانہ اس کے تھپڑ، کیا نام ہے وہ جو ہے وزیر قانون صاحب کا، فواد چودھری۔ اس نے مطلب وہ کسی کی شادی تھی تو ادھر جناب اس نے جو ہے نا اس کو تھپڑ رسید کر دیے۔ کس بات پر؟ کہ اس نے جو ہے 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو لاگ میں اپنے اس نے بتایا کہ جناب یہ ان کی ویڈیوز ہیں اسی حریم شاہ کے ساتھ۔ اچھا، اس نے ان کو بڑا استعمال بڑی بڑی جگہوں پہ کیا ہے اور بڑی بڑی باتیں ان کے خلاف کی ہیں اور لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے کہ غیر اخلاقی ویڈیو ہیں جی، یہ وہ فلاں ٹمکان۔ اب دیکھیں نا اس طرح کی باتیں تو پھر بندہ تکلیف تو ہوتی ہے نا، ثبوت بھی نہ۔ وہی ہوا، کسی شادی میں اکٹھے ہوئے، فواد کے پاس آیا، پھر بات اس نے شروع کر دی جی وہ ویڈیو ہیں تو یہ وہ۔ اس نے کہا بھائی تیرے پاس ویڈیو ہیں نا، دکھا دیں ہمیں۔ کہتا ہے جی ویڈیو تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر بندے کو کیا غصہ نہیں آئے گا تو کیا کرے گا وہ؟ آخر عزت کا سوال ہے۔ اس نے تھپڑ جڑ دیے اس کے، پھر جو بھی تھا وہ آپس میں ان کی گٹم گٹا وجود، 2 ادھر سے آئے ہوں گے 2 ادھر سے آئے ہوں گے۔ اچھا، پھر آپ کو ایک مشہور زمانہ ملک ریاض کے ساتھ اس کا پلانٹڈ انٹرویو دنیا نیوز پر میں نے تو دیکھا ہے، اور وہ کیا کیا اس کے اندر انہوں نے کیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے وہ جو ہے نا اس نے معلومات نہیں اس سے لے رہا ہے، وہ اس کی بات میں کسی حد تک تو صداقت ہے وہ کیپٹن صفدر کی، ٹھیک ہے، جواب دینا اس کو۔ یہ بیریئر ٹاؤن کی پالش کا کمال ہے، یہ کیپٹن صفدر نے کہا تھا اس کے خلاف۔ تم نے حریم شاہ تو وہ کمزور لڑکی تھی، اب میں یہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اچھی تھی بری تھی، یہ اس کا دین مانو، وہ جانے اور یہ مبشر جانے، لیکن مجھے یہ بتا دے کہ جو کیپٹن صفدر ہے اس کے خلاف اس نے کوئی بات کر کے تو دیکھے۔ پھر ابھی جو ریسنٹ اس نے وہ دانیال عزیز کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ یہودی کا بیٹا ہے اور یہ اصل یہودی ہے، کیوں کہ یہودیوں کے نزدیک اصل یہودی وہ ہوتا ہے جس کی ماں یہودن ہو۔ تو اس کو چیلنج بھی کیا، یہ جواب جو ہے یہ تو وہی دے گا، ہم نے کیا دینا لینا ہے ان سے۔ اور اسے نواز شریف کو بھی صاحب بتایا کہ نواز شریف یہ یہودی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہ نواز شریف بھی سوچے گا بھی میں صرف اعتراض مجھے چھوٹی سی بات پر اس کا یہ ہے کہ یہ آرمی جو ہے نا ہماری فوج جو ہے، اس کو چاہیے کہ اس بندے کو پوچھے کہ بھئی تم نے ایسے خام خواہ ہمیں جو ہے نا وہ باتیں گن گن کے ہمیں
بتایا کہ یہ اس نے کیا اور وہ اس نے کیا. نہیں، یہ سارا کچھ نہیں ہے. جب حکومت میں کوئی بھی ہو، اب نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، تو جو کام ہو رہے ہیں وہ فوج سے مل کر ہی ہونے ہیں سارے. بے شک بیک پہ وہی ہوتے ہیں سارا کچھ، کیونکہ وہ ایک حکومت کے متحد ہوتے ہیں، کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں سارے. بڑے کوئی لوگ ان کے سارے انپٹ ہوتی ہے ان کی ہر معاملے میں. خود ساختہ جو بن جاتے ہیں نا، اور کہہ رہا ہے جی کہ وہ مشرف کا میں رہا ہوں اس کے ساتھ. اب جب اس کی وہ بیچارے کو ادھر دی تھی انہوں نے وہ پھانسی اور سپریم کورٹ میں، تو احتجاج کر دینا جا کے تمہیں دیکھتا کتنے بہادر ہو. ہاں، گرے ہوئے آدمی. مطلب عمران خان کی حکومت اب گر گئی ہے اور نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ وہ ایسے بس یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سستی شہرت کے لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ کرتے کراتے رہتے ہیں. مت فوج کو اور حکومت کو علیحدہ یا اس طرح سے بات کریں. آپ کون ہوتے ہیں؟ اشرف شریف نے کیا ہے بالکل، اس کو پوچھے، اگر بالفرض ان کو اعتراض ہے تو پوچھے، آدمی کا حق بنتا ہے. لیکن آپ جو ہے نا کسی کی وکالت کرتے کرتے ان کو آپ نے تو پھر پوری پوری چارج شیٹ ان کے اوپر لگا دی ہے کہ جی یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہاں، آپ نے تو 10-12 چیزیں گنوا دی ہیں کہ یہ سارا کچھ تو فوج نے کیا ہوا ہے. تو پھر وہ حکومت نے، مطلب عجیب سا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے. اب یہ یہاں تک تو نہیں نوبت پہنچ سکتی ہے کہ وہ آدمی کو جو ہے نا وہ آپ جیسوں کی سہولت جو ہے نا وہ لینی پڑے گی اپنے موقف پر. ان کے پاس سارا کچھ ہی ہے، کر سکتے ہیں، ان کے پاس سورسز بھی ہیں، سارا کچھ ہی ہے، پتہ ہے انہیں سب. آپ کا بھی پتہ ہے انہیں، آپ کی ریپوٹیشن کا بھی پتہ ہے. وہ کریڈیبلٹی جن لوگوں کی ہوتی ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باتیں، سارا کچھ ہی ہوتا ہے ان کا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جناب. اللہ حافظ.